الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پاکستان میں اس سال ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ اس عطا کرنے والے رب سے یہی دعا ہے کہ وہ اس مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، ہمارے لیے روزے آسان فرمائے، اور موسم کی گرمی کی اس شدت کو رحمت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بدل دے۔ ہر سال ماہ رمضان کے ان جمعوں میں خصوصی طور پر موضوعات کا بیان ہوتا ہے۔ مسلسل تفسیر کی بجائے ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ رمضان اور روزے کے حوالے سے گفتگو ہوگی، دوسرے جمعے میں زکوٰۃ کے موضوع پر، تیسرے جمعے میں غزوہ بدر اور اعتکاف کے حوالے سے، اس کے بعد ایک جمعہ ہوتا ہے لیکن اس سال 2 جمعے،
یعنی 5 جمعے ملیں گے انشاءاللہ. تو ایک جمعہ جو جمعۃ الوداع وہ تو آپ کو پتہ ہے خاص موضوع ہوتا ہے، تو چوتھے جمعے میں اس کی مناسبت سے بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم کو خیر و عافیت سے یہ تمام دن عطا فرمائے. توجہ، ہم لوگ اردو بولتے ہیں. اس اردو میں عربی اور فارسی کے بہت سے لفظ شامل ہیں. بنیاد ہندوستانی یا ہندی ہے، وہ لوگ سنسکرت اور پراکرت کے لفظ لگاتے ہیں، ہم لوگ اس میں عربی فارسی. لیکن کچھ لفظ لوگ قریب ہیں، لوگ جانتے ہیں. روزہ، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے صوم، صاد واو میم صوم، جس کی جمع ہے صیام. صوم کے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ الامساک عن الشیء والترک لہ. چونکہ ہم اس میں کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، عورت کے قریب جانے سے رک جاتے ہیں، اور اپنے آپ پر بہت سی چیزیں منع کر لیتے ہیں، تو اس کے معنی صبر بھی ہوگا، ضبط نفس بھی ہوگا، ثابت قدمی بھی ہوگا، رک جانا بھی ہوگا، چپ رہنا بھی ہوگا. تو یہ ماہ صیام، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. تو چونکہ اس میں رات میں آپ جتنی روزانہ کی لازمی رکعتیں ہیں، روزانہ کی لازمی رکعتیں جو ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، وہ 20 ہے. وہ کتنی ہیں؟ وہی آپ اس مہینے میں رات کو زیادہ پڑھتے ہیں. 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے کتنے ہو گئے؟ 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، اور 3 وتر. کتنے ہوئے؟ یہ 20 رکعتیں آپ کی زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کو آپ تراویح کہتے ہیں. تو اس کو قیام اور دن میں صیام. تو یہ ماہ صیام و قیام. دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مہینہ اللہ تعالی کا مہمان ہے، ہم پر اس کی مہربانی ہے. کوئی اگر اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے، کوئی مشقت سمجھ رہا ہے، کوئی تکلیف سمجھ رہا ہے، تو وہ ذرا سنیں، یہ ہم پر مہربانی ہے. کیا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے. یعنی یہ تم پہلے نہیں ہو کہ تمہیں یہ روزہ رکھنے کو کہا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ یہ نہ سمجھنا راشن بچانا، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہمیں فائدہ ہے، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے، تمہارا بھلا ہو. تو یہ ہم پر کیا ہے؟ اونچی گئیے گا، مہربانی. مذاہب کی لسٹ کو دیکھیں تو یہودیوں کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ تھا. چائنیز ان کے ہاں ہفتے بھر کا روزہ. عیسائی راہب کئی دن کے روزے رکھتے تھے. ہندوؤں میں صرف برہمن کے لیے روزہ، جو برہمن نہیں ہے اس کے لیے روزہ. برہمن کا مطلب اونچی ذات کا. پارسیوں میں، مجوسیوں میں صرف پیشوا نے رکھنا ہے، باقی نے نہیں رکھنا. یونانیوں میں صرف عورتوں کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے. یہ دین اسلام ہے، مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان،
جس میں کوئی شرعی عذر نہیں، سب نے روزہ رکھنا ہے اور سب کا ٹائم بھی ایک ہے۔ امریکہ میں ہو یا چائنا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو یا عرب کے کسی کنارے میں، افریقہ کے کسی کنارے میں ہو، سب نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ سب کا ٹائم صبح صادق سے غروب آفتاب ہے۔ اسلام میں حقیقی مساوات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی، اور یہ صرف ایمان والوں پر ہے، سب پر تو یہ سب پر نہیں، صرف ایمان والوں پر ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اس کے پسندیدہ ہیں، پیارے ہیں، اس لیے اس نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، یہ حکم تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم ہمارے ہو گئے تو ہمارا یہ حکم تمہارے لیے۔ نفس پر بھاری تھا نا، تو اللہ نے اتنے پیارے انداز سے خطاب فرمایا تاکہ ہمیں محبت میں سمجھ ہی نہ آئے اس بات کی کہ یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اس طرف دھیان ہی نہ جائے، بلکہ یہی لگے کہ یہ خاص مہربانی ہے۔ آپ جانتے ہیں شروع میں ایام 20 کے روزے تھے، یہ ایام 20 درمیانی دنوں کو کہتے ہیں، 13، 14، 15 چاند کی، آج کل بھی لوگ رکھتے ہیں۔ 3 روزے ہر مہینے رکھ لے تو ایک کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے، تو 3 رکھ لیے تو ثواب کتنا ہو گیا؟ پورے مہینے کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو ہمت والے ہیں اب بھی رکھتے ہیں۔ پہلے یہ روزے تھے، پھر 10 محرم کا روزہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 15واں سال تھا، 2 ہجری مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، تو یہ روزہ فرض ہوا۔ روزہ فرض، یہ خاص مہربانی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ حکم ملا۔ پہلے کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 پر ہے، پہلی گواہی ہے، اللہ اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، اور پھر حج، یہ 5 ہیں ہمارے، اور اس کے بعد پھر جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے جس عالم میں تھے اس کا نام تھا عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ روح کھاتی بھی نہیں، پیتی بھی نہیں، اس لیے گناہ بھی نہیں تھا۔ روح کھاتی بھی نہیں، پیتی بھی نہیں، اس لیے گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں۔ جسم کے اجزاء کا بھی یہی حال تھا۔ جب یہ دونوں مل گئے، جسم اور روح، تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند، اور جب حاجت مند ہوئے تو پھر گناہ میں بھی مبتلا ہوئے۔ پہلے چونکہ یہ چیز نہیں تھی، گناہ نہیں تھے، اب غذا کی بھی ضرورت پڑی، حاجت ہوئی تو مبتلا گناہ ہوئے۔ اب ضرورت تھی کہ کچھ دنوں کے لیے ان کو غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ ان کو اپنی پہلی حالت یاد آئے۔ کون سی حالت یاد آئے؟ وہ جہاں گناہ نہیں تھا، کہ تم یہاں آ کر بھی اس حال میں رہ سکتے ہو، کھا پی کر بھی گناہ سے بچ سکتے۔ یہ مشق کرانی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہاں چونکہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، یہ معاملات نہیں تھے اس لیے گناہ تھے۔ ہم تمہیں یہاں روزے دیتے ہیں، کر کے دیکھ لو، اسی حال میں پہنچ جاؤ گے۔ کرو گے تو مشق کرو گے تو یہ مرغوب کا مطلب پسندیدہ غذاؤں سے باز رکھا گیا ہے۔ نفس اور روح کہاں ہیں؟ جسم میں۔ نفس اور روح کہاں ہیں؟ جسم میں۔ ایک
کی قوت دوسرے کی کمزوری. اگر نفس کو قوت والا کریں گے تو روح کم، اور اگر روح کو طاقتور کریں گے تو، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو نفس کو کمزور کرنا ہے. کس کو کمزور کرنا ہے؟ ذرا مل کے کہہ دیجئے. مجھے پتا آپ کا روزہ ہے، میں خود ہی تکلیف اٹھاؤں گا، آپ کو زیادہ نہیں دوں گا. مجھے آپ نے بتا دیا کہ نفس کو کمزور کرنا ہے، تو کمزور جو چیز ہو جائے وہ مر جاتی ہے یا نہیں؟ اس میں جان رہتی ہے؟ اونچی. کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت کا ذائقہ نفس نے چکھنا ہے، روح کو تو موت آتی نہیں. روح کو تو موت، تو اس نفس کو آپ پہلے مار دیں گے تو سراپا روح بن جائیں گے، پھر کب مریں گے؟ پھر موت آپ کو کچھ بگاڑ سکتی نہیں. تو جب یہ شان ہم پا سکتے ہیں تو جو سراپا روح ہے ان کی کتنی شان ہوگی. اللہ. ساری عبادتیں جتنی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں چھوڑنا ہے. روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیا، بیوی کے قریب جانا چھوڑ دیا. سب کی جزا بتائی، ایک نیکی پر اتنا، صبر پر اتنا، فلاں پر اتنا، فلاں پر اتنا، ایک کا 10، 10 کا 100، 700، اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دے. 1400 گنا تک جزا بتائی، روزے کی جزا بتائی ہی نہیں. روزے کی جزا اونچی. قیامت میں جن کا آپ نے قرض دینا ہوگا، کیونکہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں نا تو وہ دینے ہی دینے ہیں، یاد رکھنا، معاف نہیں ہوں گے. کسی سے لیے ہوئے ہیں اور روک لیے، ادا نہیں کیے تو وہ، تو قیامت میں بھی جو قرض خواہ ہوگا نا، کہ جس سے آپ نے قرض لیا ہوگا، تو دوسرے کہیں گے دے. جن سے آپ نے لیا ہوگا تو وہ کہے گا میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے دوں؟ تو وہ اپنی نمازیں دے گا، دوسری عبادتیں دے گا، دوسری نیکیاں دے گا، روزہ وہ بھی نہیں لے سکے گا. روزہ وہ بھی نہیں. اللہ نے فرما دیا روزہ صرف میرا. الصوم لی، روزہ صرف میرا ہے، میرے لیے ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا. ہاں جو میرے لیے روزہ رکھے گا اس کو میں ملوں گا. اندازہ کرو. اب جب اتنی پیاری نعمت ہو تو بتایا اس کو مہربانی کہیں یا نہیں کہیں؟ باقی تمام نیکیاں کرو گے جنت ملے گی. روزہ وہ نیکی ہے جو کرے گا اس کو جنت کا خالق ملے گا، جنت بنانے والا رب ملے گا. جو فرما بردار ہو، کہنا ماننے والا ہو، اس کا بدلہ انعام ہوتا ہے. تو عاشق کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے؟ ہاں اچھا لفظ نکلا ہے لیکن اس جملے کو پورا کریں. عاشق کا بدلہ کیا ہے بھائی؟ فرما بردار مطیع کا بدلہ انعام، عاشق کا بدلہ. ابھی انہوں نے ایک لفظ کہا، اچھا کہا، محبوب. لقائے محبوب یعنی اس کو محبوب مل جاتا ہے، محبوب کی اس سے وصال، ملاقات. تو یہ وہ نیکی ہے جو رب سے ملاتی ہے، بلکہ رب ملاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، روزہ ایک ایسی نیکی کہ جتنی دیر آپ روزے میں ہیں عبادت میں ہیں. آپ کا سانس لینا عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کا سونا بھی عبادت، آپ آرام کر رہے ہیں وہ بھی عبادت، آپ پڑھ رہے ہیں عبادت، ہر کام. وضو، غسل جسم کی میل گندگی دور کرتے ہیں. ہم وضو کر لیتے ہیں، کچھ اعضاء دھل جاتے ہیں، وہ ہم غسل کرتے ہیں پورا جسم دھل جاتا ہے. تو ہم سب وضو کر کے، غسل کر کے، جسم کو اجلا کر کے مسجد میں آنے کے قابل ہو جاتے.
ہم کس قابل ہو جاتے ہیں؟ مسجد میں آنے کے قابل ہو جاتے ہیں. روزہ رکھ کے ہم روح کو پاک صاف کر کے اللہ کی بارگاہ کے لائق ہو جاتے ہیں. اپنے لفظوں میں کہوں یار کے دربار کے لائق ہو جاتے ہیں اگر کوئی سمجھے تو. میرے دوستو، نفس کو سدھارنا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تو اس کو سنوارنا ہے. اللہ نے نفس بنایا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اونچی سنوارنا ہے، نکھارنا ہے، ستھرا کرنا ہے. تو اب اللہ کی طرف سے یہ موقع ملا ہے، روزے رکھ لو، اپنے آپ کو سنوار لو، نفس کو سنوار لو، اپنی دنیا سنوار لو، آخرت سنوار لو، اور یہ سارے کام تو ہو جائیں گے نا. سنو، انعام بھی ملے گا، اور انعام میں کیا؟ خود رب ملے گا. اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دنیا کے درخت بڑے بڑے، اور جی یہ 50 فٹ اونچا، یہ 100 فٹ اونچا، اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ جناب 40 گز ہے، 50 گز ہے. ناپتے پھرتے ہیں نا درخت، بڑے بڑے درخت. پھل اونچی کھاؤ نا، چھوٹے درخت بڑے، پھل چھوٹے. دین میں کام چھوٹے، ثواب بڑے. یہ دین ہمارا ہے جس میں کام چھوٹے چھوٹے ہیں اور ثواب. ایک رات جاگنا ہے اور اس میں جاگنا 1000 مہینے سے. صبح صادق سے غروب آفتاب زیادہ سے زیادہ کتنا روزہ؟ 15-16 گھنٹے. پاکستان میں اس سے بڑا روزہ تو نہیں ہوتا نا. 15.5 حد 16 گھنٹے، اور 16 گھنٹے ڈاکٹر کے کہنے پہ 50 مرتبہ بھوکے رہے ہوگے، ویسے بھی رہے ہوگے. تو صرف 16 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، اپنے آپ کو اسے روکنا ہے، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے. اور اس سے ملے گا کیا؟ ادھر نفس درست ہوگا، آسانیاں ہوں گی، جسم کے نظام بھی صحیح ہوں گے، جنت بھی ملے گی، جنت کا مالک بھی ملے گا. اللہ اچھا، عمل اچھا ہو اور وقت بھی اچھا ہو. عمل اچھا ہو اور وقت بھی اچھا ہو، تو جب اچھائیاں مل جاتی ہیں تو آپ کے یہاں کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا. یہ سہاگا ایک پاؤڈر ہوتا ہے، سونے پہ لگائیں سونا اور چمک جاتا ہے. تو سونے پر یعنی اس پہ سہاگا لگاؤ تو اور زیادہ روشنی. عربی میں کہتے ہیں نور علی نور، نور پر نور. تو یاد رکھنا یہ مہینہ رمضان ہے، اس میں رکھتے ہیں آپ روزے، تو یہ وقت بھی اچھا ہے، یہ عمل بھی اچھا ہے. یہ رمضان مہینوں میں شان والا ہے، روزہ عملوں میں شان والا. وقت بھی اچھا، کام بھی اچھا، اور اس کی جزا بھی بہت اچھی. یہ رمضان یا رمضان سے مشتق گرم کرنا، جلانا. کیا معنی ہے اس کے؟ رمضان کے معنی کیا ہے؟ گرم کرنا، جلانا. اور خریف کی فصل، بارش ہوتی ہے، موسم خریف کی بارش، زمین دھل جاتی ہے تو ربیع کی فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ کا روزہ ہے، اس سے آپ کے دل پر، روح پر، نفس پر، جسم پر، دماغ پر جتنے غبار پڑ گئے سب کی دھلائی ہو جاتی ہے. تو اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے. یہ صرف جھلکیاں، میں نے کہا نا یہ باتیں بہت، اصل میں ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. پہلے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ فلاں کام کروں گا ملے گا کیا؟ ہم کرتے ہیں لالچ میں. کس میں کرتے ہیں؟ ملے گا کیا؟ اگر آپ کو کوئی بتا دے یہ درود پڑھو اتنا ثواب، تو آپ اس ثواب کو دیکھ کے پڑھتے ہو. یار اتنا ثواب ملے گا، میں یہ والا پڑھوں گا. باقی سارے درود کیا ہلکے، اونچی؟ نہیں جی، یہ پڑھوں گا
اس کا اتنا ثواب لکھا ہے، تو آپ آ گئے ہیں لالچ میں. آپ کو لالچ ہے اور ہمیں سکھایا کیا گیا ہے سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اور بے سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. بس ایک آرزو کیا کرو. یہ میں محبت ہے، آپ کو لالچ ہے، ثواب کی ضرور رکھو، میں منع نہیں کروں گا، مگر ایک چیز سیکھ لو، اور وہ کیا ہے؟ یا اللہ تو راضی ہو جا. میں روزہ اس لیے رکھوں کہ رب، میں نماز اس لیے پڑھوں کہ رب، میں زکوٰۃ اس لیے دوں کہ رب، میں حرام اس لیے چھوڑوں کہ رب. وہ راضی ہوگا تو جنت ہی دے گا نا، راحت ہی دے گا نا، رحمت ہی دے گا. تو اس کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور جب یار راضی ہوتا ہے نا، پھر وہ جو چاہے عطا فرماتا ہے. آپ جاتے ہو گنتی پہ، رب نے گن کے دیا؟ پوچھ رہا ہوں، ذرا سوچ کے بتانا. کتنا آکسیجن کھینچتے ہو جو سانس لیتے ہو، کتنے پانی پیتے ہو، کتنی اس کی زمین برتتے ہو، رب نے گن کے دیا؟ تو پھر آپ گن کے کیوں دینا چاہتے ہو؟ آپ بھی ذرا دل بڑا کرو. اس کو ضرورت نہیں ہے، انعام آپ کو ہی ملنا ہے، مگر بجائے لالچ کے آپ اس کی رضا کے لیے کرو، اس کی رضا کے لیے کرو. تو یہ روزہ فلسفہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، آپ کو سمجھایا. 3-4 جملے کوشش کرتا ہوں زیادہ میں نہ جاؤں. ہم کو بتایا گیا کہ انسان کا پوری دنیا میں لوگوں نے مختلف طریقوں سے جائزہ لیا، انالیسس کیا، انالائز کیا. یہ انسان جو ہے یہ بگڑ کیوں جاتا ہے، سنور کیوں جاتا ہے، اچھا کیوں ہو جاتا ہے، اس میں ایک دم اچھے بھلے میں خرابی کیوں آ جاتی ہے. تو بدبختی اور ناکامی کے تمام انہوں نے جتنے بھی اسپیکٹس ہو سکتے تھے ان سب کو جمع کیا. جمع کر کے غور کیا تو نتیجہ 2 لفظوں میں نکلا: ضرورت اور غرض. ضرورت اور غرض. دل کی ہر خواہش، انسان کے جسم کی ہر حرکت، جنبش، اس کی کوشش کسی ضرورت یا غرض سے خالی نہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہے پیچھے. اب اس کی جتنی تفصیل بنائیں، مثلا کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو پیسے کے ساتھ کیا چاہیے، اس کے اندر ایک آرزوؤں اور خواہشات کی لسٹ بنتی چلی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. پھر ان کے لیے بنایا گیا، میں آپ کو سمجھا دوں. ضرورت ہے کھانا، ضرورت ہے اونچی کہیے، یہ جو برتن ہے رنگ برنگے، یہ ضرورت ہے جی. یہ چٹنی کا پیالہ جی، یہ رائتے کا گلاس جی، یہ پانی کا پیالہ جی، یہ سوپ کا پیالہ، یہ چھوٹی پلیٹ جو ہے یہ الگ، یہ بڑی پلیٹ چاول کے لیے، یہ گہری پلیٹ سالن کے لیے. یہ 10 برتن ایک بندے کے سامنے رکھیں، یہ ضرورت ہے؟ ذرا اونچی کہہ دو. بڑی مہربانی. ضرورت کھانا ہے، ضرورت ایک پلیٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ باقی آپ نے پھیلائی ہوئی اپنی خواہشات. اور جی کرسی اس طرح کی ہو، ٹیبل اس طرح کا ہو، اس پہ جو ٹیبل پہ کور ہو وہ اس طرح کا ہو، ماحول اس طرح کا ہو، لائٹ اس طرح کی ہو، پھول اس طرح کے ہوں، چھری کانٹے اس طرح کے ہوں. یہ سب آپ کی ضرورت اونچی. ہاں یہ سوچ لینا. یہ انسان کی ایک لمبی لسٹ، ٹوٹل نکالا تو 3 چیزیں نکلی: کھانا پینا اور میاں بیوی کا مسئلہ جو ہوتا ہے. یہ ضرورت اور چیز ہے آسائش، آرائش، آلائش. میں ان لفظوں میں نہیں جا رہا.